نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جلیل القدر صحابی جن کے لیے فرمان نبوی کہ میری امت میں حلال اور حرام کے متعلق سب سے زیادہ علم رکھنے والا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معاذ بن جبل، ان کا نام معاذ، کنیت ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن ان کی کنیت، امام الفقہاء، کنز العلماء، عالم ربانی القاب، یہ ان کے لقب تھے۔ قبیلہ خزرج سے تعلق، خاندان اوی بن سعد سے تھا۔ نسب نامہ کچھ یوں ہے: معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن اعز بن عدی بن کعب بن عمرو بن عدی بن سعد بن علی بن اسد بن ساردہ بن یزید بن جشم بن خزرج اکبر۔ تو لہذا تعلق جو ہے وہ بنی سعد سے ہیں، خزرج کے قبیلے سے۔ قبول اسلام کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، آپ کی مدینہ آمد سے پہلے، مبلغ مدینہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عقبہ کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر انہیں بیعت کرنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ جب مکہ سے بیعت کے بعد مکہ سے مدینہ واپس آئے تو دل کی حالت بدل چکی تھی، عقیدے بدل چکے تھے، رویے بدل چکے تھے، اور وہ جو پہلے بتوں کے پجاری تھے، بت پرست تھے، اب انہی بتوں سے شدید نفرت اور کراہت، اور پھر جو اپنے ہم اثر ساتھی تھے، ہم خیال لوگ تھے جنہوں نے دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا، ان کا ایک گروپ بنا لیا، اور یوتھ گروپ بنا لیا، ینگ جو لوگ تھے مدینہ کے، وہ ہم خیال ینگ لوگ جو ہیں وہ جمع ہوئے، اور پھر انہوں نے خفیہ طور پر، اعلانیہ طور پر بتوں کے خلاف کاروائیاں شروع کر دی۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمرو بن جمو کے بیٹے بھی دونوں انہی کی سرگرمی کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر حضرت عمرو بن جمو نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو یوتھ میں جب کوئی موومنٹ چلتی ہے تو وہ صرف یوتھ کو پینیٹریٹ نہیں کرتی، اس یوتھ کے توسط سے پھر ان کے گھر والوں کو بھی افیکٹ کرتی ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ اس موومنٹ کا ایک حصہ بن جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جوانوں میں، بوڑھوں میں، امیروں میں، غریبوں میں، حاکموں میں، محکوموں میں، ہر درجے میں دعوت اور تبلیغ میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیں عمرو بن جمو کا واقعہ تو ہم بڑی وضاحت سے پڑھ چکے ہیں کہ کیسے انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ ان کو بتوں کی کراہت اور بتوں کی حقیقت جو ہے وہ سمجھائی، اور پھر دین توحید ان کے دلوں میں راسخ کی۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے پھر مدینہ تشریف لے آئے تو پھر بالکل ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے احکامات سیکھتے تھے۔ ینگ تھے، جوان تھے، موٹیویٹڈ تھے، پرخلوص تھے، ایثار دین کے لیے اتنا زیادہ تھا، وہ جذبہ، شوق علم حاصل کرنے کا اتنا زیادہ لگن لگ گئی تھی، تو ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور دین کے احکامات سیکھتے، سکھاتے۔ اور پھر ظاہر ہے اتنا علم تھا تو اس کی وجہ سے پھر بڑا پرزور طریقے سے دین کی دعوت، بہت افیکٹو طریقے سے، بڑے تلامذہ شاگردوں کے بہت حلقے تھے، دائرے تھے، اور وہاں تک دین بتاتے تھے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کے حرام حلال کے حوالے سے بہت علم حاصل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میری امت میں حلال حرام کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا معاذ بن جبل ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے ساتھ سائے کی طرح جڑے رہے، آپ سے دین کے مسائل احکامات سیکھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب دائرہ اسلام وسیع ہوا تو ان کو معلم کے طور پر بھی مختلف علاقوں میں شرعی احکامات سکھانے کے لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں نے بھیجا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یمن کی طرف سے جب ایلچی آئے تھے، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب مکہ فتح ہوا تو پھر وفود بہت زیادہ آئے اور دین کے حوالے سے پوچھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے آئے، تو یمن سے جب شاہان یمن نے جب ایلچی بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنیوں کے دین سکھانے کے مشن کے لیے ان کا امیر بنا کے چند مبلغین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھیجا، اور ان کا امیر حضرت معاذ بن جبل کو ان کے دین، ان کے علم، ان کی فہم، ان کی فراست اور ذوق اور شوق کی وجہ سے۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یمن میں مبلغیوں کا امیر بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، تو جب رخصت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باہر تک سواری کے ساتھ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ ہو سکتا ہے کہ اب تم پھر مجھے نہ ملو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وصال کی خبر تو پہلے دی جا چکی تھی، اور آپ نے انڈائریکٹ الفاظ میں حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہ خبر جو ہے یہ بریک کی تھی، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی یہ خبر جو ہے وہ دی تھی۔ تو حضرت معاذ بن جبل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے آپ پھر مجھے نہ ملیں، اور شاید آپ میری مسجد اور قبر کے پاس سے گزریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر پر نا بہت زیادہ رونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رو مت، رونا کافروں کا طریقہ ہے، یعنی مایوسی، رونا دھونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اور حضرت عمر نے بھی ان کو مختلف علاقوں پر دین کی نگرانی کے لیے اور دین کی تبلیغ اور تعلیم کے لیے ان کو مختلف موقعوں پر بھیجا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے لوگوں کی تربیت اور تعلیم کے لیے، کیونکہ دین بہت پھیلتا جا رہا تھا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو شام کے لوگوں میں دعوت اور تعلیم، قرآن کی تعلیم اور تفسیر کے لیے جب آپ نے منتخب کیا تو آپ نے 5 صحابہ کرام کا نام منتخب کیا۔ تو ان میں حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابو ایوب انصاری، ابی بن کعب اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے۔ اور بہرحال حضرت عمر نے کہا کہ میں نے 3 کو بھیجنا ہے، یہ 5 کے نام ہیں، تو کیا ہم قرعہ ڈال لیں؟ تو انہوں نے کہا، حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ قرعہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے 3 کو بھیجنا۔ تو حضرت ابو ایوب جو ہے وہ تو بہت بوڑھے ہو گئے، عمر رسیدہ ہے، ابی بن کعب بیمار ہے، تو ہم 3 رہ جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر تم تینوں چلے جاؤ اور پہلے حمص جانا اور حمص کے لوگوں کو تعلیم دینا، اور پھر ایسا کرنا کہ جب وہ مطمئن ہو جاؤ تو ان میں سے ایک کو یہاں ہی چھوڑ دینا، اور پھر دمشق چلے جانا، اور پھر وہاں سے تیسرا فلسطین چلا جائے۔ تو ویسے ایسے ہی ہوا کہ حضرت عبادہ بن صامت کو انہوں نے حمص میں چھوڑ دیا، ابو دردہ دمشق میں چلے گئے اور وہیں پر وہ فوت ہوئے، اور حضرت معاذ بن جبل فلسطین چلے گئے۔ یہ وہ حکم ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا تھا، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا تبلیغ بن گئی۔ آپ نے وفات سے پہلے لوگوں سے اپنی تبلیغ کی گواہی لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس لوگوں کی گواہی کا گواہ بھی بنایا، اور پھر امت کو کہہ دیا فلیبلغ، اب تم پہنچانا۔ تو جب اللہ نے بلغ کا حکم دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت سے تبلیغ کا طریقہ دکھایا اور آپ نے فلیبلغ کا حکم دے دیا، تو پھر صحابہ اکرام کی زندگیاں مدینہ کی ریاستوں اور حکومتوں کو بانٹنے میں نہیں، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں مشغول عمل ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت معاذ بن جبل اگر فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہیں پہ بیٹھتے، گورنریاں بانٹتے، حکومتیں بانٹتے، ریاستیں اور باغ اور مال سمیٹتے، تو ان کے پاس وہ سب کچھ بہت تھا، اور یہ اپنی زندگی میں بہت جہاد، بہت ہجرت، بہت قربانیاں، بہت تلاوتیں، بہت عبادتیں کر چکے تھے، لیکن مزید اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور سنتوں کے اتباع کے لیے یہ زمین کے گوشوں اور ٹکڑوں میں پھیل گئے تھے۔ کوئی حمص میں فوت ہوتا ہے، کوئی دمشق میں فوت ہوتا ہے، اور کوئی فلسطین میں فوت ہوتا ہے۔
یہ واقعی یہ روشنی کے مینار بن گئے تھے، جگہ جگہ یہ روشنیوں کے مینار بن گئے، اور جگہ جگہ یہ روشنی کی کندیلیں جلاتے ہوئے دین کی روشنی کو عام کرنے کے لیے اور اللہ کی زمین کو دین اور اسلام کے نور سے منور کرنے کے لیے پھیل گئے۔ یہاں پہنچے، یہاں وبائی مرض میں مبتلا ہوئے اور موت کا وقت آیا تو قبلے کی طرف رخ کر کے تو بار بار موت کو جو ہے وہ اللہ کی طرف بات کہنے کے لائی، تو جانتا ہے میں نے کبھی دنیا سے محبت نہیں کی اور نہ ہی یہاں درخت لگانے اور نہر چلانے کے لیے زیادہ دیر رہنے کو پسند کیا۔ اللہ میری طرف سے اس نیکی کو قبول فرما لے تو کسی مومن کی جانب سے قبول کرتا ہے۔ اور پھر اپنے اہل وطن کی طرف ہجرت کا معاملہ جو ہے وہ اس کی دعا کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس تبلیغ کی حالت میں اپنے ملک سے ہجرت کی حالت میں انہوں نے وفات پائی اور وہیں پہ مدفون ہے اور وہیں پہ ان کی قبر بھی موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حیات طیبہ میں بہت سے خوبصورت واقعات آتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل نے سوال پوچھا اور آپ نے جواب دیا، اور بہت سے موقع ایسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت معاذ سے سوال پوچھا اور پھر خود ہی حضرت معاذ کو اس کا جواب دیا۔ ایک موقع پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شدید محبت کرتے تھے حضرت معاذ بن جبل کو اور لگاتار اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے حضرت معاذ بن جبل، ردیف ہے سواری پر، اور آپ نے فرمایا یا معاذ، تو آپ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ، پھر آپ نے پکارا یا معاذ، آپ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ، پھر آپ نے فرمایا یا معاذ، آپ نے پھر فرمایا لبیک یا رسول، مطلب اس پہ کراس کوسچن نہیں کہ آپ مجھے بار بار کیوں پکار رہے ہیں، کوئی انٹیروگیشن نہیں، آپ پکار رہے ہیں تو جواب، پکار ہے تو جواب، ریڈینس ہے، ولنگنس ہے، آپ سے محبت ہے، آپ سے رغبت ہے، آپ کی اقاطعات ہے، آپ کی عقیدت ہے، قرب کا شوق ہے اور اپنے آپ کو پیش کرنے کا شوق ہے۔ 3 دفعہ جب آپ نے محبت سے پکارا اور انہوں نے جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد، جو شخص سچے دل سے کلمہ پڑھے گا اس پر دوزخ حرام ہو جاتی ہے، جو شخص دل کے خلوص سے کلمہ پڑھے گا نا اس پر دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اپنے ساتھیوں کو یہ خوشخبری سنا دوں، کہ مطلب اتنی گڈ نیوز ہے کہ جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ان کو خوشخبری سنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ورنہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، کہ اتنی بڑی خوشخبری دے دی تو یہ تو بس اسی بات پہ تکیہ لگا کے بیٹھ جائیں گے۔ ہمارا دین اصل میں خوف اور امید دونوں کے درمیان چلتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے اور آپ نے آہستہ آہستہ ان کی پشت کے اوپر نا تھوڑی سی ایک ٹھوکا ان کو، اور حضرت معاذ سے خود سوال کیا، معاذ جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ ہاں معاذ جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو زیادہ پتہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے شرک سے باز آ جائیں۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے نا شرک کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حق بتایا، اور تھوڑی دیر جا کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ بتاؤ پھر خدا کا بندوں پر کیا حق ہے؟ ہاں کہ پہلے تو اللہ کا حق ہے تو پھر بندوں کا کیا حق ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو خوشخبری دی، اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ پھر وہ ایسے بندوں کو جنت میں داخل کر دے، یعنی جو اللہ کا حق ادا کریں گے پھر ان پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ تھا، اور حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اس دن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سفر پہ پیچھے سواری میں بیٹھا ہوا اور میں نے دیکھا کتنے موقع ہیں قرب کے، کبھی آپ سوال کر کے خود ہی تربیت کر رہے ہیں اور کبھی حضرت معاذ خود سوال کر رہے ہیں۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں جانے والے عمل تو بتا دیجئے، مجھے جنت میں جانے والے عمل تو بتا دیں، یا کچھ روایت میں آتا ہے کہ میں نے سوال کیا مجھے ایسے عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دیں اور مجھے دوزخ سے بچا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، سنیں آپ نے کیا خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا معاذ تم نے بہت اچھی بات پوچھی ہے، لیکن جس کو اللہ توفیق دے شرک نہ کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان میں روزے رکھو، حج کرو۔ اب پھر فرمایا میں تمہیں خیر کے دروازے بتاتا ہوں، روزہ،
جو سفر کا حکم رکھتا ہے، صدقہ جو آتش معصیت کو پانی کی طرح بجھا دیتا ہے، اور نماز جو رات کے حصوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اسلام کی چوٹی کی خبر دوں، سر اور پاؤں تو نماز ہے اور دین کی کوہان جہاد ہے۔ یعنی آپ نے بہت کمپریہنسولی جہنم سے نجات اور جنت کے داخلے کے طریقے۔ اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ان تمام باتوں کا ایک خلاصہ بتا دوں۔ اور پھر آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کو قابو میں رکھو، اس کو قابو میں رکھو۔ حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو ہم بولتے ہیں اس پر بھی پکڑ ہوگی، کیا ہماری باتوں پر بھی مواخذہ ہوگا؟ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تمہاری ماں تمہیں گم پائے، بتاؤ کیا جہنم میں منہ کے بل گرانے والیاں زبان کی تباکاریاں نہیں ہیں؟ تو کیسا ایک خوبصورت سا انٹیمیٹ سا بانڈ، ایک قرب نظر آتا ہے، ایک استاد اور ایک شاگرد کا ماحول نظر آتا ہے۔ کیسے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سوال پوچھ رہے ہیں، کبھی حضرت معاذ بن جبل سوال پوچھ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور سفر میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں حضرت معاذ کو 10 باتوں کی وصیت فرمائی کہ معاذ 10 کام ضرور کرنا، شرک نہ کرنا، خواہ تمہیں اس کے عوض کوئی قتل کر دے یا جلا دے، والدین کو نقصان نہ پہنچانا، خواہ تمہارے بال بچوں اور مال سے علیحدہ کر دے، فرض نماز کبھی دانستہ نہ چھوڑنا، کیونکہ جو دانستہ چھوڑتا ہے خدا اس کی ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے۔ شراب نہ پینا یہ فواحش کی بنیاد ہے، یہ معصیت میں مبتلا نہ ہونا، کیونکہ جو معصیت میں مبتلا ہوتا ہے خدا کے غصے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ لڑائی سے نہ بھاگنا، اگرچہ تمہارا لشکر خاک اور خون میں لت پت ہو جائے، موت عام ہو جائے تو ثابت قدم رہنا، اپنی اولاد کے ساتھ سلوک کرنا، ان کو ادب دینا اور خدا سے خوف زدہ کرنا۔ یہ 10 باتیں حضرت معاذ بن جبل کو۔ ایک اور سفر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو 5 چیزوں کی تاکید کی۔ آپ نے فرمایا خدا جو اللہ نے اس کو تاکید کی ہے، جو اس کو عمل کرتا ہے، خدا اس کا ضامن ہوتا ہے۔ مریض کی عیادت، جنازے کا ساتھ، غزوے کے لیے نکلنا، حاکم کی تعزیر یا توقیر کے لیے جانا، گھر میں بیٹھ رہنا جس میں تمام لوگوں سے محفوظ ہو جائے اور اس کی دنیا سلامت رہے۔ ایک اور موقع پر حضرت معاذ آپ کے ساتھ تشریف فرماتے اور آپ نے فرمایا معاذ مظلوم کی دعا بد دعا سے ڈرتے رہنا، معاذ مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اللہ کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ ایک اور موقع پر خاص حضرت معاذ کو مخاطب کر کے فرمایا انسان کا بھیڑیا شیطان ہے۔ اجتماعی زندگی کی تاکید کی تھی اس حدیث میں۔ انسان کا بھیڑیا شیطان ہے، جس طرح بھیڑیا اس بکری کو پکڑتا ہے جو ریوڑ سے ہٹ جاتی ہے، اسی طرح شیطان اس کو پکڑتا ہے جو جماعت سے ہٹ جاتا ہے۔ متفرق نہ ہونا، جماعت سے جڑ جانا۔ دین کی ارشاد کی تاکید کی حضرت معاذ کو، معاذ اگر تم ایک مشرک کو بھی مسلمان کر لو گے تو تمہارے لیے دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ حضرت معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزووں میں بھی شامل تھے، بدر میں بھی تھے، تمام غزوات میں شرکت حاصل کی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن بھی حفظ کیا۔ فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا امیر بھی بنایا اور پھر ان کو رخصت بھی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد شام کی طرف سفر، سفارت کے کردار، بہت لمبی ان کی ردادیں موجود ہیں۔ فوجی خدمات بھی دیں، مجلس شورا میں بھی رکن رہے،
جو شام کی طرف فوج گئی اس کی سپہ سالاری بھی کی. ان کا حلیہ سفید رنگ، روشن چہرہ، دراز قد، خوبصورت سرمگی آنکھیں، موٹی موٹی خوبصورت سرمگی آنکھیں، درمیان میں سے جڑے ہوئے ابرو اور آئی بروز، سخت گھنگریالے بال، صاف اور چمکدار دانت. بات کرتے تھے تو دانتوں کی چمک نظر آتی تھی. آواز بہت خوبصورت اور بہت شیریں تھی، اور حسن کے لحاظ سے تمام صحابہ اکرام میں بہت ممتاز بھی تھے. 2 بیویاں جو ہے وہ تاریخ میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، اور قصیر اولاد کا بھی تذکرہ ہے. اگر ہم دیکھیں تو علم اور فضل اور حدیث کا بہت علم. احادیث کی جو مجموعی تعداد ان سے مروی ہے 157، جن میں 2 حدیثیں متفقن علیہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جسے فقہ سیکھنی ہو وہ معاذ کے پاس جائے. طلب علم کا شوق بھی تھا، خود بہت زیادہ علم حاصل بھی کرتے تھے، تعلیم کے منصب پر بھی فائز رہے. حضرت عمر نے کہا کہ اگر معاذ زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بناتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شدید محبت، آپ کا بہت زیادہ ادب، معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ بہت کثرت سے اپناتے رہے، حق گوئی بہت کی، بہت زیادہ فیاضی اور سخاوت. اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وفات کا وقت آیا تو تمام ساتھی رو رہے تھے. فرمایا گیا کہ ہم آپ کے بعد اب کس سے پڑھیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ذرا مجھے اٹھا کے بٹھا دو. تو کہنے لگے دیکھو علم اور ایمان اٹھ نہیں سکتے، وہ بدستور رہیں گے ان کے لیے جو کوشش کریں گے. اور فرمایا کہ 3 آدمیوں سے علم سیکھنا، ابو درداء، سلمان فارسی، ابن مسعود اور عبداللہ بن سلام. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صدق و صفا کی توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالی ہمارے حق پر حق کے علاوہ کچھ جاری نہ فرما. اللہ ہمیں ان صحابہ کے اخلاق اور عادات، ان کے منصب تعلیم، ان کے علم کے ذوق و شوق، ان کے حدیث کے طلب اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان کی خدمات، ان کی جہاد، ان کی ہجرتوں، ان کی دین کی سربلندی کے رویوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین ثم آمین.